لا إله إلا الله وحده بتكبر وتعبد وتفرد وتجبر بالجلال، وحده بتكبير وتمجيد وتوحيد وتفريد بالكمال، وحده لا شريك له، لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، لا عيب طيب كي تزيت له، لا ولد بلد جلد له. ثم نشهد أن سيدنا معصومنا مقصودنا منزودنا سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا طبيب قلوبنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز اور مکرم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، امت بہترین، جماعت المؤمنین، مسلمین، موحدین، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ حضرت مولانا
احمد جمشید صاحب دامت فیوزہم العالی کے حکم سے کافی عرصہ کے بعد آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل کے بیٹھنا محض اپنی رضا کی خاطر قبول و منظور فرمائے اور ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج موجودہ حالات کے پیش نظر لوگوں میں دین کا جو جذبہ ہے، جو ذوق اور شوق ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور دنیاوی امور کو جتنی حیثیت آج مسلمان دے رہا ہے، اس کے مقابلہ میں دین کو اتنی حیثیت قدر نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان میں آبشار بہا کرتی تھی اور لوگ گرمی کے موسم میں وہاں پہ غسل کیا کرتے تھے، جس طرح لوگ آج بھی گرمی کے موسم میں پہاڑوں میں جاتے ہیں۔ اور پھر ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ وہ آبشار بھی ہے، ایک عجیب موسم تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے تلامذہ شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ وقت کا گورنر اس نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والے امام کہنے لگے، حضرت آپ سے ملاقات ہو ہی گئی ہے تو آپ مجھے ایک دو حدیثیں ہی سنا لیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا، یہ راستہ ہے، بازار ہے، اور تو تقاضا کر رہا ہے کہ حدیث کے چند حدیثیں میں آپ کو سناؤں؟ واپس آئے، قاضی کے سامنے استغاثہ دائر کیا گورنر کے خلاف، کہ اس نے حدیث کی توہین کی ہے، اسے درے لگائے جائیں۔ 40 درے اسے مارے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ خدمت میں مسجد نبوی میں جہاں حلقہ لگتا تھا حدیث کا درس دینے کے، وہاں پہ حاضر ہوا گورنر، کہنے لگا، حضرت مجھے چند حدیثیں سنائیں۔ وہاں تو میں نے چلو توہین کر دی تھی، یہاں تو آپ سے تقاضا کرتا۔ تو امام مالک نے ایک حدیث بیان کی، دوسری حدیث بیان کی، تیسری حدیث بیان کی، 40 حدیثیں سنا لی۔ گورنر ہنس پڑا،
حضرت وہاں تو میں نے ایک کہا تھا، آپ بڑا غصہ کر گئے تھے، یہاں میں نے ایک کہا ہے، آپ نے 40 حدیثیں مجھے سنائی ہیں۔ فرمایا اس حدیث سننے کے لیے 40 درے تم نے کھائے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں 40 حدیثیں سنائی۔ گورنر کہنے لگا اللہ کی قسم ہے اگر مجھے پتا چلتا کہ اس دروں کی وجہ سے آپ مجھے حدیث سنائیں گے تو میں 40 سے زیادہ جو ہے وہ درے کھانے کے لیے تیار ہوں۔ آج یہ قدر ہے ہماری، یہ دین کے ساتھ لگاؤ دے کے توحید و سنت کا مرکز ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ توحید و سنت ہم سننے کے لیے تیار، کسی عام آدمی سے آپ پوچھیں توحید و سنت، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ آدمی آپ کو سادہ انداز سے کہے گا کہ اللہ واقعی وحدہ لا شریک۔ اور جمعوں میں ہمارا جو ہے وہ قرآن اور سنت سننے کے لیے ہم دیکھیں ہماری یہ حیثیت۔ توحید و سنت صرف کسی خاص آدمی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مرکز ہے۔ اور پھر قربانی ہماری دیکھیں اس توحید و سنت کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی۔ صحابہ اکرام کو وطن سے بے وطن کر دیا گیا، مکہ کی سرزمین پر بلال کو تفتی ریٹ پہ لٹایا گیا، اسی توحید کی خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجریاں ڈالی گئیں، اسی توحید کی خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اسی توحید کی خاطر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جو ہے اس کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، اسی توحید کی خاطر امیر حمزہ کے 14 ٹکڑے کر دیے گئے، اسی توحید کی خاطر صحابہ نے جانیں قربان کی، اپنے وطن قربان کیے، اپنے خاندانوں کو قربان کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ دین کے لیے ہماری کیا چیز قربان ہے؟ ایک وقت ہے وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کریم نے ایک بستی کی طرف 2 رسول بھیجے۔ کتنے رسول بھیجے؟ 2 رسول۔ آپ اظہار کریں اپنی زندہ ہونے کا، تو مجھے پتہ چلے آپ قبرستان میں نہیں بیٹھا ہوں، آپ زندہ بیٹھے۔ کتنے رسول بھیجے؟ اب ہم دکان پہ یا گھروں میں سورہ یاسین پڑھتے کہ یہ یاسین پڑھیں گے تو گھر میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی۔ کبھی صاحب یاسین کی بات سنی ہے کہ یاسین میں ایک آدمی کا واقعہ ہے؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ کیا قربانیاں تھیں؟ فرمایا ایک بستی کی طرف اللہ نے 2 رسول بھیجے۔ اذ ارسلنا الیہم 2، انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ تمام انبیاء اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے،
ان کا ایک ہی نعرہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا حاجت روا نہیں ہے، تمہاری بگڑیوں کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں عزتیں اور ذلتیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ جو یہ تائید کر رہے ہیں ان کی قبول فرما، اور آخری ٹائم انہیں کلمہ نصیب فرما۔ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ متصرف الامور کون ہے؟ حاضر اور ناظر کون ہے؟ جب اللہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی نعرہ تھا۔ جس طرح اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، جتنے بھی رسول آپ سے پہلے آئے ان کو ہم نے وحی کی، یہی وحی کی نا کہ انہو لا الہ الا انا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتی ہیں کوئی حاجت روا نہیں ہے، تمہاری بگڑیوں کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، فاعبدون، پس اسی کی عبادت کرو۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، سب کو عزتیں ذلتیں دینے والا اللہ ہے، سب کو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا جب اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی کون ہونا چاہیے؟ یہ نعرہ تھا تمام انبیاء کا، اور اسی نعرے کو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی توحید، نرم نرم توحید بیان کرو جی، کہو جی قل یا ایھا الکافرون، کہا کرو اے میرے پیارے کافروں، میٹھی میٹھی توحید ہونی چاہیے، پیارے پیاری باتیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، جب دو نبیوں کا انکار کر دیا، ان نبیوں کے ساتھ تمسخر کر دیا، ان نبیوں کے ساتھ مذاق کر دیا، ان کو دھتکارا، ذلیل کیا، رسوا کیا، انتہا کو پہنچے تو فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نبی کتنے اعلیٰ نبی ہوں گے، مخلوق میں کتنا اعلیٰ مقام ہوگا، پھر دعوت ان کی کتنی اعلیٰ ہوگی، مٹھاس ان کی زبان کی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ آج تو توحید کانوں کی لذتوں کے لیے ہم سنتے، قربانیاں دینے کا وقت آئے تو نہ جی، ہم جی فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتے۔ قرآن مجید میں دو ہی لفظ ہیں جو غیرت والے ہیں، یہ تو اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ ایک ہے اب اور ایک ہے رب۔ کتنے لفظ ہیں؟ اب، باپ۔ کسی سے پوچھا جائے نا جناب تو آپ کے چچے کتنے ہیں، وہ کہے گا جی اتنے۔ بھائی کتنے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، وہ آپ کو خوشی سے بتائے۔ کہا جائے نا آپ کے باپ کتنے، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ نسل کے حلالیوں کے لیے، نسل کے حلالیوں کے لیے اب ایک ہونا چاہیے،
اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک ہونا چاہیے۔ رب پروردگار کو کہتے ہیں، خالق و مالک کو کہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تمہیں پیدا کرنے میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی معاون نہیں ہے، کائنات کو بنانے میں میرا کوئی معاون نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، تو عبادت میں کیسے شریک ہوگے؟ کہ جناب ان بزرگوں کو ہم تب پکارتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی آگے، اللہ کے آگے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سبب اور ذریعہ ہی درمیان میں کوئی نہیں بنایا، ہم تو ڈائریکٹ سننے والے۔ فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا اور کہا اس نے اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ لیں۔ قرآن بیان ہو رہا ہے بھائی، اپنی بات تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑوں سے سبحان اللہ کی آواز آیا کرتی تھی، اور مفسرین نے فرمایا وہ سبحان اللہ کوئی حال ہی نہیں تھی، حال میں نہیں تھی، حال میں تو اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پتھر بیان کر رہے ہیں، چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں، کوے کائیں کائیں کر رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اللہ کا نام ذکر کر رہی ہیں، یہ تو حال میں ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، تو پہاڑوں سے کالی آواز آیا کرتی تھی، کالی آواز، یعنی آواز سارے سنتے تھے۔ یہ تو قرآن بیان ہو رہا ہے، توحید کا مرکز ہے بھائی، قرآن آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ تو ورد ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو نا صحابہ، تو چر چگ لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ ہو کون سے ہیں؟ فرمایا مساجد ہو، یہ مسجدیں ہیں۔ فرمایا کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا ہے، جنت کا میوہ ہے۔ مسلمانوں کو سرور نہیں آتا جب تک یہ میوہ نہ کھا لے، اس لیے اپنے زبان سے ورد جاری رکھے۔ فرمایا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم آپ کی طرف اللہ کے پیغام دینے والے آئے ہیں۔ تمام نبی آئے، اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں۔ یہی وہ پیغام تھا جس کی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر لگے۔ یہی وہ مسئلہ تھا نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا گیا، یہی وہ مسئلہ تھا نا کہ صحابہ کرام کو ستایا گیا، یہی وہ مسئلہ تھا نا کہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، یہی وہ مسئلہ تھا جس کے لیے مارے کھائی گئیں، وطن سے بے وطن ہوا گیا، یہی مسئلہ تھا کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے،
تب فلاح اور کامیابی پاؤ گے. کامیابی تب ہے. اور سورہ صافات میں فرمایا کہ انہم کانوا اذا قیل لہم، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ مسئلہ بیان کیا جاتا تو یستکبرون، وہ تکبر کرنے والے تھے، غرور کرنے والے تھے، بدماشیاں کرنے والے تھے، جھگڑے اور فساد کرنے والے تھے اس مسئلے کی وجہ سے. اور یہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے الہوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہمیں عبادت کا یہ راستہ بتلایا ہے، ان کو چھوڑ دیں؟ یہ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ نیا دین لے کر آئے ہیں. ان مجنون، پاگل، دیوانے اور شاعروں کی وجہ سے کیا ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ایک نواں دین کہن کے آئے ہیں جی. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ نوے دین کہن کے آئے ہیں جی. کیا ہمارے بزرگوں کو قرآن نہیں آتا؟ تمہیں قرآن آتا ہے. دین کی سمجھ ہمارے بزرگوں کو زیادہ تھی یا تمہیں زیادہ تھی؟ تو اللہ نے مسئلہ کھول کر بیان کیا. اللہ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، لیکن قرآن کے مسئلے کو تم نے نہیں سمجھا. یاسین پڑھی جاتی تھی، برکت کے لیے پڑھی جاتی تھی، لیکن قرآن کو، یاسین کو سمجھ کے ہم نے نہیں پڑھا کہ یاسین کیا تقاضا کرتی، تبھی برکت ہوگی. عقیدہ جب درست ہوگا تو برکت آئے گی. تو عرض کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام نے، 3 نبیوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا. اب جب یہ بیان ہو رہا ہے، تکلیفی دینے شروع کر دیں، گالی گلوچ، ماردار شروع ہو گئی. یہ مسئلہ آپ بیان کرو گے نا، کئیوں کے دل میں یہ بات نہیں لگے گی، مزہ نہیں آئے گا جی، سرور نہیں آتا جی. مسئلہ بڑا کوڑا ہے. اللہ نے فرمایا مسئلہ تو کوڑا ہے، لیکن کوڑی دوائی پیو گے تو شفا آئے گی. فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی، حبیب اس کا نام ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی نبیوں کی باتیں سن کر اس نے نہیں مانا، لیکن دل صاف تھا، ضدی نہیں تھا، انادی نہیں تھا. آ گیا. نجار اس کا کام تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا. اپنی دکان میں بیٹھا ہے، کسی نے آ کے کہا جناب آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ دیکھو بازار کے اندر بڑا ہلا گلل مچا ہوا ہے. 3 آدمی اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، وہ عجیب مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اللہ، اچھا جی. اپنی دکان سے اٹھا، دکان بند بھی نہیں کی، دوڑتا ہوا آیا. اللہ کو اس کے دوڑنے کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیات بنا دیا. وَجَاءَ مِنْ
وصل مدینۃ رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا، چلتا ہوا بھی نہیں آیا، دوڑتا ہوا آیا اور دیکھا ایک اللہ گلہ ہے، 3 نبی ہیں، تنے تنا ہیں، 3 ہی ہیں، کوئی حمایتی ان کا نہیں ہے، کوئی ان کی طرفداری کرنے والا نہیں ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی فتوے لگائے گئے نا، ہر دور میں قرآن والوں کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ اور جی یہ بتوں والی آیات یہ بزرگوں پہ لگاتے ہیں نا جی جناب، بتوں والی آیات، یہ نیا دین لے کر آئے۔ اب اس نے جب دیکھا، انصاف پسند تھا نا، منصف آدمی تھا، دل صاف تھا نا، جب انہوں نے نبی کی بات سنی، انبیاء علیہ السلام کی بات سنی، 3 نبیوں کی بات سنی، اللہ وحدہ لا شریک کا سبق دینے والے، اور باقی لوگوں کی بات سنی۔ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ جی یہ کہتے ہیں جی ایک کو مانو، ایک اللہ کو مانو، باقی یہ سہارے، یہ وسیلے، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے، شاراک سے زیادہ نزدیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بادشاہو چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا، یہ تو بزرگ ہیں، ہم ان کو سیڑھی سمجھتے ہیں۔ افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الی من حبل الورید۔ ظالموں میرے لیے یہ مثالیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب چھت دور ہو، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب افسر کو پتہ نہ ہو کہ دربار پہ کون آیا ہے۔ جب رب نے فرمایا تمہاری نزدیک، تمہاری جان اتنے نزدیک نہیں ہے جتنا میں رب تمہارے نزدیک۔ اب انہوں نے آ کر اپنی قوم والوں کو سمجھایا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم والو ان رسولوں کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو۔ کیوں یہ بات حق کہتے ہیں، فطرت کے عین مطابق کہتے ہیں کہ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ باتیں خالق اور مالک، رازق، عزتیں ذلتیں دینے والا، یہ تو مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ اللہ ہے۔ اور ہم نے عرض کیا ہے صرف ان کا جھگڑا کیا تھا، جب رازق اللہ کو مانتے تھے، خالق اللہ کو مانتے تھے، رب اللہ کو مانتے تھے، پروردگار اللہ کو مانتے تھے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ وہ یہ کہتے تھے جناب یہ جو 360 ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ بھی تو اللہ کے بزرگ ہیں نا، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہوئی ہیں نا، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ ہم ان بزرگوں کو معبود نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا محبوب تو سمجھتے ہیں، لیکن جب معبود نے درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں رکھا ہے تو محبوب کا واسطہ کیوں دیتے؟ فرمایا ان رسولوں کی اتباع کرو، حبیب نجار اب قوم والوں کو کہتا ہے میں تو ایمان لے آیا ہوں، میں تو مان گیا ہوں، یہ فطرت کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ فطرت کا مسئلہ ہے، عقل بھی گوارا کرتی ہے۔
جب سب کچھ اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہونا چاہیے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان کی اتباع کرو نا، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ بدلہ نہیں مانگتے ہیں، چندے نہیں مانگتے ہیں، اجرت نہیں مانگتے ہیں، نذرانے نہیں مانگتے ہیں، تم سے سوال نہیں کرتی ہیں. یہ تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے، مانو ان کو، ان کی اتباع کرو. انہوں نے کہا اچھا جی، پہلے تو ہم نبی سے پریشان تھے، انبیاء سے پریشان تھے، 3 نبیوں سے پریشان تھے، اب یہ تو نیا آ گیا. کہا تم بتاؤ تم کون ہو؟ فرمایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نہ مانوں اس رب کو، کیوں نہ مانوں نا جس نے مجھے پیدا کیا، بغیر نقشے کے پیدا کیا ہے. انسان کا نقشہ تو پہلے تھا نہیں، اس لیے تو اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان کس بات کا اکڑ ہے؟ آج تم 2 روپے تمہارے پاس آ گئے ہیں، عہدہ اور منصب آ گیا ہے، دنیا کا جاؤ جلال آ گیا ہے، دنیا کا بیک بیلنس آ گیا ہے. آج تو غرور اور تکبر میں. کیا تھا جب تم دنیا میں نہیں آئے تو کیا تھے؟ تمہارا نام کیا تھا؟ کبھی غور کیا ہے؟ باپ کی صلب کے اندر ہم موجود تھے، گندے قطرے تھے، بغیر نقشے کے رب ذوالجلال نے ہمیں بنایا، نقشہ بھی نہیں تھا. اور فرمایا اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. جب مجھے کوئی اللہ ضرر دینا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی میری شفاعت نہیں کر سکتا، رب سے چھڑا نہیں سکتا ہے. یہ ہے توحید. انی اذا لفی ضلال مبین. اگر پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر میں غیر اللہ کو پکاروں تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا. یہ توحید بیان کی. اب انہوں نے نبیوں کو چھوڑا اور حبیب نجار کو اتنا مارا، پتھر مارے، مار مار کر پتھروں میں دفن کر دیا، اس کو روح پرواز کر گئی. اور پھر ویسے بھی نہیں چھوڑا، لاش نکالی اور مبصرین نے فرمایا اوپر کودنے لگے، اس کی لاش پہ کودنے لگے اور اس کی آنتیں منہ کے راستے، پیشاب کے راستے باہر آ گئیں. جب روح پرواز کی کہنے لگا کی لدخل الجنہ. جب اللہ نے کہا اے حبیب نجار جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ، 8 دروازوں میں سے جس سے مرضی داخل ہو جائے. مرتے مرتے کہنے لگا یا لیتا قومی یعلمون. کاش میری قوم والوں کو پتا چل جاتا اس توحید کی صرف حمایت کے بدلے میں رب نے مجھے اتنا مقام دیا ہے کہ ادھر میری روح ابھی پرواز کر رہی تھی، اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا کر جنت میں میرا محل مجھے بتلا دیا.
اور کہنے لگا بما غفر لی ربی، میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، میرا بڑا احترام کیا، عزت کی، اکرام کیا۔ کیوں؟ انہوں نے توحید کے لیے جان نشاور کی، اللہ نے کتنا بڑی عزتیں سے نوازا۔ یہ توحید کی خاطر ذرا سوچ کرنا، غور کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ ہم نے توحید کے لیے کیا کیا، ہم نے کیا دیا اس توحید کو۔ اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہم نے تو کیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔